خوش آمدید خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کے اس قنات پہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو MSc سیمسٹر 2 کی سر سید احمد خان کی لکھی امید کی خوشی کی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امید کی خوشی پڑھیں گے۔ اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھند، اے آسمان کے تاروں تمہارے خوشنما چمک، اے بادلوں پہاڑ کے آسمان سے باتیں کرنے والی دھند چوٹیوں، اے پہاڑ کے عالیشان درختوں، اے اونچی اونچی ٹیلوں دلکش بیل بوٹوں، تم یہ نسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہراتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہو۔ اس دوری ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے، اس دوری ہی سے تمہارے نیلا رنگ ہماری آنکھوں کو بھایا ہے۔ تو تمہاری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ اس پہلے پیراگراف میں سر سید احمد خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم دور سے دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے آسمان، تارے، بلند پہاڑیاں، عالیشان درخت، سرسبز کھیتوں اور بہت سی چیزیں جنہیں ہم دور سے دیکھتے ہیں تو وہ اور ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسے ہم دوسرے لفظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم تو اس کی حقیقت سے زیادہ واقف ہو پاتے ہیں، اور جس چیز سے دور ہوتے ہیں وہ دور سے خوشنما لگتا ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ وہ چیز کیا ہے، کیا عقل ہے جس کو سب لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے، بڑی دوڑ دھوپ کرتے تو نچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے۔ آؤ نورانی چہرہ والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہی ہمارے مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں۔ تیری ہی سہارے زندگی کی مشکل گھڑیاں ہم طے کرتے ہیں۔ تیری ہی سبب سے ہمارے خوابند خیال جاتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نام، آوارگی کے لیے، بہادری کے لیے، فیاضی کے لیے، محبت کے لیے، نیکی کے لیے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی طبع اور تیری ہی فرما بردار ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس چیز کی وجہ سے ہم آج کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس مشکل گھڑیاں سے آسان گھڑیاں آ جاتی ہیں، ہمارے ہر دکھ مصیبت ہر کچھ سلجھ جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ عقل سے ہوتا ہے یا اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ سب کے مالک بس ہمارے خدا ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی زندگی کی مشکل گھڑیاں آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ ہر نا امیدی کام اگر اس پہ امید کر لے تو اللہ اسے ممکن کر دیتے ہیں۔ اس میں بتا رہا ہے کہ خوشیاں، مشکلات، بدحالی، یہ تمام جتنی احساسات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ان سب کا مالک صرف ہمارے خدا ہیں۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ وہ پہلا گناہگار انسان جب شیطان کے جنگ میں پھنسا اور تمام نیکیوں اس کو چھوڑا اور تمام بدوں نے اسے گھیرا تو صرف تو ہی ایک ساتھ رہی۔ تو ہی نے اس ناامید کو ناامید ہونے نہیں دیا، تو ہی نے اس موت میں پھنسے دل کو مرنے نہیں دیا، تو ہی نے اس کو ذلت سے نکالا، پھر اس کو اس اعلیٰ درجہ پر پہنچایا جہاں کے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں تو اس سے سارے لوگ ہر لوگ ان سے دور چلے جاتے ہیں، ان سے ناطہ توڑ دیتے ہیں۔ بس اس کے پاس اس کے رب کا ہی ایک سہارا ہوتا ہے، اور مشکل وقت پار ہونے کے بعد اللہ اسے ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اور پھر تیسرے پیراگراف میں
اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھوں سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی، تیرا ہی خوبصورت تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلا نام خدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا، بجز مایوسی کے کچھ اور نظم نہیں آتا تھا، تو ہی اس طوفان میں اس کی کشتی کھینچنے والی اور اس کا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ تیرے ہی نام سے جودھی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے، زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر تیری چونچ میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچائے، جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید تیری ہے، شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، کوشلان جانور کے راہ، بہتی نہر کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالوں کو پھر زندہ کر دیتی ہے، تمام فکریں دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانہ کی خیال خوشیاں موجود ہوتی ہے۔ اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے نا امید نہیں ہونے چاہیے، ہر حال میں ہر وقت میں اپنے اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جس چیز کی مراد ہے وہ چیز ہوگی۔ آپ جس چیز میں محنت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کا پھل آپ کو ملے گا، اس رب کے پاس ہی ہر درد کی دوا ہے۔ تمام طرح کی فکریں ہوتی ہیں، مصلحات ہوتے ہیں، سب ہوتے ہوئے پھر بھی ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ آگے پیراگراف دیکھیں گے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارہ میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی دھوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سورا میرے بچے، سورا میرے بچے، سورا اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک، سورا اے میرے دل کی کوپل، سورا بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنا پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ پھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ پہ نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سورا میرے بچے، سورا میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے، سورا تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری خصلت تیری باپ سے بھی اچھی ہوگی، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کرے گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئندگیاں ہوگی، سورا میرے بچے، سورا اے ہماری امیدوں کے پودے، سورا۔ اس پیراگراف میں ایک مصیبت زدہ ماں اپنے بچے کو لوری سناتے ہوئے اس کی ہر طرح کی خصوصیات بیان کرتی ہے، اس سے جو امید لگائی ہے وہ ہر اپنی امید کو کہتی ہے۔ اس کے آگے پیراگراف میں کہہ رہے کہ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ نہ رحم کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے دھڑے پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگار میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، سورا میرے بچے، سورا میرے بچے، سورا میرے بچے، سورا میرے بالے، سورا
دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی قدر کر لینی چاہیے، کیونکہ وقت جانے کے بعد آنسو کے سوا کچھ نہ ہوگا دینے کو۔ اس کے آگے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں، اے امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی جب کہ بچے گوگاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا بڑا ہوا اور اپنی معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو ساتھ کرنے لگا اور اماں اماں کہنے سکا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اب اس کی ماں کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ آنسو سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنی ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز کھڑا ہونے لگا اور بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشی اور کس سے قدر زیادہ ہوگی۔ اس کے ماں باپ معصوم سینہ سے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ ماں کو اپنی بچی کی ہر ادا میں خوشی دکھتی ہے، ہر ادا میں اسے وہ نرالا دکھتا ہے۔ جب بچہ بول بھی نہیں پاتا ہے اس وقت بھی اس کی ماں کو اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا، اپنی ماں کو اماں اماں کہنے لگا، تو اس کی ماں اس کی پیاری آواز سن کر اپنی خوشی کا اظہار نہ کر پاتی، بھری آنکھوں سے دیکھتی اور کلیجے سے لگا لیتی۔ اور ذرا بڑا ہوا تو مکتب میں پڑھنا شروع کیا۔ مکتب سے جب آتا تو اپنی ماں کو اپنی دن رات میں نکال دوبارہ اسے پڑھتا، پھر تاروں کی چھاؤں میں سو جاتا۔ جب صبح اٹھتا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی نماز میں کھڑا ہو جاتا۔ اس کے ماں باپ اپنے معصوم بچے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوئے، اسے دعائیں دینے لگے۔ آگے پیراگراف دیکھیں گے۔ دیکھو وہ بڑا آنکھ سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا روتا ہے، اس کا پیارا بیٹا بھیڑیوں کے ریوڑ میں سے غائب ہو گیا۔ وہ اس کو ڈھونڈتا ہے پر وہ نہیں ملتا، مایوس ہے پر امید نہیں توڑی، لہو بر ادا نہ تو پھٹا کر دکھتا ہے، پر ملنے سے نا امید نہیں، فاقوں سے خشک ہے، غم سے زر نظر ہے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں مگر صرف ایک امید ہے جس نے اس کو وصل کی امید میں زندہ اور اس خیال میں خوش رکھا ہے۔ اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ اس پیراگراف میں سر سید احمد خان بتا رہے ہیں کہ جب اس کا بیٹا غائب ہو گیا، اس کے نظر سے ہٹ گیا، اوجھل ہو گیا، جب اس کا بیٹا غائب ہو گیا تو ہر طرح سے وہ ڈھونڈتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے پر نا امید نہیں ہوتا۔ وہ آخری تک اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، امید کرتا ہے۔ وہ ہر دن اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، ہر جگہ تلاش کرتا ہے، اسی امید میں کہ اس کا بیٹا مل جائے گا۔ اس کے آگے پیراگراف دیکھیں گے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے گنوے میں 7 تہ خانے میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگ کے ہاتھ میں قید ہے، بڑے باپ کے غم اس کے روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، عزیز بھائی کی جدائی اس کے دل کو غمگین کر رکھتی ہے، قید خانے کی اس کے تنہائی، اس کے گھر کے اندھیرا اور اس پر اپنی گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتی ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے۔ اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ غیر قوم کے ہاتھوں جو قید ہو گیا اور اپنے بوڑھے باپ کے خیال میں جو صدمہ پہنچتا ہے، اپنے بھائیوں کی جدائی میں جو اس کی یاد آتی ہے، ہر گھڑی تنہائی میں گزارنے والے، تب بھی اپنی امید نہ چھوڑی، تب بھی اپنی آس لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں امید کا ساتھ نہ چھوڑنا چاہیے۔ آگے پیراگراف میں دیکھیں گے۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پہ کوچ کرتے کرتے تھک گیا ہے،
ہزاروں خطرے درپیش میں ہے مگر سب سے تقویت تجھ سے ہی ہے۔ لڑائی کے میدان میں جب بہادروں کی صفے کے صفے چپ چاپ کھڑی ہوتی ہے اور لڑائی کے میدان میں ایک سنسان کا عالم ہوتا ہے، دلوں میں عجیب قسم کی خوف ملی ہوئی جرأت ہوتی ہے، اور جب کہ لڑائی کا وقت آتا ہے وہ لڑائی کے بغل کی آواز بہادر سپاہی کے کان میں پہنچتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے، اور جب کہ بہبت سے چمکنے والی تلواریں اور سنگینیں اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے اور بادل کی سی کڑکنے والی اور آتش پہاڑ کی سی آگ برسنے والی توپوں کی آواز سنتا ہے، اور جب کہ اپنے ساتھی کو خون میں لپٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اے بہادروں کی قوت بازوں اور اے بہادری کی ماں، تیری ہی سبب سے فتح مندی کا خیال ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے، ان کا کان نکارہ میں سے تیرے ہی نغمے کی آواز سنتا ہے۔ آگے پیراگراف دیکھیں گے۔ وہ قومی بھائی کی پیاسی اپنی قوم کی بھائی کی فکر کرتا ہے، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، ہر وقت بھائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے، ان کی تلاش میں دور دراز کے سفر اختیار کرتا ہے، یگانوں بیگانوں سے ملتا ہے، ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، مشکل کے وقت ایک بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے، جن کی بھائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے، شہری و حسی بتاتے ہیں، دوست آشنا دیوانے کہتے ہیں، عالم فضل کفر کے فتوح کا ڈر رکھتا ہے، بھائی بند عزیز اقارب سب تم سمجھتے ہیں اور دیر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں، وہ بھلا کس کی بات مانے ہے، بھائی شاید تو کچھ دیوانے ہیں۔ آگے پیراگراف دیکھیں گے۔ ساتھی ساتھ دیتے ہیں مگر ہاں ہاں کر کے، محنت اور دل سوز سے دور رہ کر بہت سی ہمدردی کرتے ہیں، پر کوٹھی کٹلے سے الگ کر کر دل ہر وقت بے قرار ہے، کسی کو اپنا نہیں پاتا، کسی پر دل نہیں ٹھہرتا، مگر اے بے قرار دلوں کی راحت اور اے شکستہ خاطروں کی تقویت، تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے، تو ہی ہمارے دل کی تسلی ہے، تو ہی ہمارے کٹھن منزلوں کی ساتھی ہے، تیری ہی تقویت سے ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، تیری ہی سبب کو ہر مراد کو پاؤں گے، اور ہمارے دل کی عزیز اور ہمارے مہدی کی پیاری امید، تو ہمیشہ ہمارے دل کی تسلی رہ۔ آگے پیراگراف میں دیکھیں گے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات اور آفتاب لب بے لب ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فوق ہو جاتا، منہ پر مردانی چھاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، تو تیرے ہی سہارے سے وہ کٹھن آسان ہوتا ہے، اس وقت زرد چہرے اور آہستہ آہستہ ملتے ہوئے منٹوں اور بے خیال بند ہوتی آنکھوں اور غفلت کے دریا ہیں، ڈوبتے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے، تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری صدا کان میں آتی ہے اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نئی ازوال زندگی کی جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی، امید ہوتی ہے۔ آگے پیراگراف میں دیکھیں گے۔ یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب سے ہمیشہ کے لیے موسم بہار کے آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے، اس لازوال خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفیں کو بھلا دیتی ہے اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے، گویا موت ہر دم جتاتی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے، اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سورج کی کرنیں اور زمانے کی لہر بھی نہیں پہنچتی، تیری راہ 3 چیزوں سے طے ہوتی ہے۔ پہلا،
ایمان کا توشے، دوسرا امید کی ہادی، اور آخری تیسرا موت کی سواری سے۔ مگر ان سب میں جس کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورتی بیٹھی ہے، جس کا پیارا نام امید آگے پیراگراف میں دیکھیں گے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کٹھن کڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ تمام زندگی کی تکلیفیں کا اب خاتمہ ہے اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کا توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بربادی سے اور نجو کے زمانے کے آخری ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے یہ شعر پڑھا ہوا جان دیتا ہے۔ آپ کو اور بھی کوئی نئی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔